دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا اپلیکیشن 360, اس کے جو جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں. میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی. کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی, اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا, طلاق کا مسئلہ ہے, اتنا حلال و حرام کا مسئلہ, اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو, اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں. تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا, صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا. اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی, اور آج خیانتیں بہت ہیں, ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے, ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو شاید وہ اہل حدیث ہے, شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا, مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ, لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے اسلام 360 کے بارے میں ایک بیان دیا, میں نام لیے بغیر کیونکہ آج کل ہماری ان سے صلح ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, تو مجھے زاہد بھائی نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا انہیں آپ وارننگ دیں کہ منڈے سے پہلے اگر آپ نے اس کے اگینسٹ اپنا بیان ریکارڈ نہ کروایا اور سٹیٹمنٹ اپنی واپس نہ لی, تو میں نے پھر آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے بزرگ ان کی قرآن و سنت کی جو روشنی میں جو ان کی غلطیاں ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے, اور یہ جو بزرگوں کی میں مٹی پلید کروں گا نا ان کی کتابوں کی روشنی میں, اس سب کا وبال آپ کے اوپر جائے گا. یہ میں نے تھریٹ اس لیے کی کہ علماء کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. یقین کریں اتوار کی رات کو مجھے فون آیا کہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے, صبح تک اپلوڈ ہو جائے گا. انجینئر صاحب منڈے کی مغرب سے پہلے آپ نے انتظار کرنا ہے. وہ کلپ آ گیا, انہوں نے اپنا بیان واپس لیا اور کہا سوری ایسی کوئی بات نہیں تھی, غلط فہمی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد انہی مفتی صاحب کو جا کے انہوں نے انٹرویو بھی اپنا دیا. A few moments later. تو اسلام 360 والوں کا ایک بہت بڑی خدمت ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے میرے تفسیر کے لیکچر اپنی اپلیکیشن میں ڈالنا شروع کر دیے ہیں, تو اس ایپ میں بھی ہے کیونکہ بہت مشہور اپلیکیشن ہے وہ. تو میں نے یہ اس لیے بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اسلام 360 والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے لیکچر بھی اس اپلیکیشن میں ڈالنا شروع کیے, اور آپ لوگوں کو بھی ایک ترغیب دینے کے لیے کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ. اس میں ہمارے لیکچر بھی ملیں گے آپ کو, اور بھی بہت کچھ ملے گا, احادیث ہیں, قرآن ہے. اچھا, اسلام 360 کے بارے میں ایک غلط فہمی میں دور کر دوں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ کوئی کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ سلفی ہیں, کوئی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں, جو وہ لوگ جانے, وہ جو کہہ رہے ہیں ان سے ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں نا آپ. لیکن اسلام 360 والوں کا اپنا جو بھی مسلک ہو, فرقہ ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اسلام 360 میں جو ان کی ایپلیکیشن ہے اس میں انہوں نے اتنی بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے قرآن کے ترجمے ڈالے ہوئے ہیں. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی ملے گا آپ کو, احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی ملے گا آپ کو, سمجھ رہے ہیں نا. اس میں حدیث کی جو ترجمہ کہیں سے لے لیا انہوں نے, تو اس میں بعض اہل حدیث ہیں جن کا ترجمہ ہے, بعض علماء دیوبند ہیں جن کا ترجمہ ہے. تو انہوں نے نیوٹرل ہو کے ایک کہ جو بھی اہل سنت بل جماعت میں داخل ہو, اہل سنت سے خارج نہ ہو, یعنی اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنے کہ اہل سنت سے ہی خارج ہو گئے وہ. تو وہ کہیں سے بھی جو بھی ان کو ملا نا, کوئی بھی اسلامی لٹریچر ہے وہ انہوں نے اس ایپلیکیشن میں ڈال دی ہے. تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کے بارے میں معلومات جاننا چاہتا ہے تو ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جائے, پھر وہ خود تحقیق کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس کا ترجمہ صحیح ہے کس کا ترجمہ غلط ہے. وہ ظاہر علماء سے پوچھ کے کرے گا. تو ایپلیکیشن میں آپ کو مواد بہت زیادہ مل جاتا ہے, سمجھتے ہیں, مواد بہت مل جاتا ہے. تو پھر ظاہر کہیں آپ کنفیوز ہوں کہ یار یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں, تو پھر علماء سے پوچھیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ تو کسی پہ بھی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا, علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے گوگل پہ بھی لکھا ایک حدیث کا ترجمہ, تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو اب گوگل کو تھوڑی برا بھلا کہیں گے آپ کو اگر نہیں لگ رہا صحیح ہے تو آپ کریکشن کروا لیں, اس کی پوچھ لیں. تو گوگل تو کیا کرے گا, معلومات اکٹھی کر دے گا. تو اسلام 360 والوں نے بھی اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں, اہل سنت سے خارج نہیں, اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے لٹریچر کو اس ایپلیکیشن میں جمع کر دیا. تو یہ بہت خاندانی کام ہے اور بہت زبردست کام کیا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایک ایپلیکیشن میں مل جائیں گی. اب جو ہے نا موبائل ایپ کا دور ہے, موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اپلیکیشن کے ذریعے بہت جلدی چیزیں میسر ہو جاتی ہیں. تو اس میں سرچنگ کا بھی بڑا بہترین سسٹم ہے. اس پر میں خیر پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو تفسیر کے لیکچر بھی اگر آپ نے سننے ہو نا, دیکھنے ہو, اسپیچز میں کسی کو مشکل لگ رہے ہیں تو ادھر بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں پورے نہیں ہیں ابھی, وہ آہستہ آہستہ کر کے پورے لیکچر
डाल बाबा जी